اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ جی, it's always a pleasure to be at UMT and I hope this is not my last time here. I hope کہ یہاں بار بار آنے کا موقع ملے انشاءاللہ. آج جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہے تو ایسنس آف گریٹیوڈ, لیکن اس سے ریلیٹڈ مجھے ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی, وہ یہ کہ آفن ٹائمز وی ونڈر کہ ہماری زندگی میں جو پرابلمس آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں, وائی ڈو وی فیس پرابلمز ان لائف. اور آف کورس ان اسٹوڈنٹ لائف میں بھی پرابلمس آتے ہیں, پھر جب آپ ریئل ورلڈ میں آتے ہو پھر شاید پرابلم تھوڑے سے میگنیفائی بھی ہو جاتے ہیں. ابھی کے پرابلمس کیا ہوتے ہیں کہ جی ایگزامس کی ٹینشن ہے, یا کہیں پہ آپ کو نمبر صحیح نہیں آئے, گریڈ صحیح نہیں آیا, ہو سکتا ہے گھر کی کوئی پرابلمس ہو, یا اللہ معاف کرے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, یہ والا پرابلم بڑا سنگین ہوتا ہے. تو لیکن اس سے زیادہ بڑے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی زندگی جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے پھر کچھ ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں. تو آخر یہ پرابلمس کیوں آتے ہیں, تو اس کی بنیادی طور پہ دو وجوہات ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ پہلی وجہ جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کروں. وہ ہے کہ ایک وجہ جس کی وجہ سے ہمارے کو پرابلم آتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ہمارے گناہوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں کئی دفعہ ویسے ہی معاف کیا ہوا ہے, تو اگر میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بھی چلی جائیں گی, کیونکہ یہ کھڑی اس لیے تھی کیونکہ میرے گناہ تھے, جس کو مکافات عمل کہتے ہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, ایز یو سو سو شل یو ریپ. تو اگر میری زندگی میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کی پیچھے بنیادی وجہ جو ہے وہ میرے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا, اگر آپ اس کے پاس بھی گئے تو آپ ظالم ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, وہاں چلے گئے. تو پھر جب ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا. اب دیکھیں ہم میں سے کون ایسا ہے جو کہ یہ اعتراف کرے سب کے سامنے پبلکلی کہے کہ بھائی اگر آپ میں سے کسی نے ظالم شخص کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لو, میں ظالم ہوں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید میں سنبھال دیے قیامت تک کے لیے, کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا, گناہ کیا. یعنی گناہ تو نہیں, انبیاء گناہ نہیں کرتے, ہمارا عقیدہ یہ انبیاء سے خطا ہوتی ہے جس کو ہم ایرر ان ججمنٹ کہتے ہیں, ججمنٹل ایررز ہوتے ہیں. لیکن انبیاء کا کیونکہ اسٹیٹس بہت ہائی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ججمنٹل ایررز بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا. تو ہمارا تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ تحریم میں ذکر آیا, یا مثال کے طور پہ سورہ عبسہ وتولیٰ میں ذکر آیا, تو یہ کیا تھا, یہ ججمنٹل ایررز تھے. اور یہ اتنے مائنر ایررز ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی گنتی میں لے کے نہیں آتے, لیکن انبیاء کا اسٹیٹس بہت اوپر ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہی معاملہ دیکھیں یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا. یونس علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا اور وہ وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے وہاں گئے, اور اس قوم نے بات نہیں مانی. یونس علیہ السلام سمجھے کہ بھائی بات نہیں سن رہے تو نہیں سن رہے, میرا کام تو ختم ہو گیا, اور وہاں سے چل پڑے. حالانکہ انبیاء کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا ہجرت کا تو آپ ہجرت کریں گے, ویسے نہیں کریں گے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے, جب تک حکم نہیں آیا آپ نے ہجرت نہیں کی وہاں سے. یونس علیہ السلام کو لگا کہ شاید میرا وقت اب یہاں پہ پورا ہو گیا, کیونکہ میں نے جو بتانا تھا بتا دیا, وہ نہیں مان رہے میری بات, الٹا لوگ ریبیلیس ہو رہے ہیں. آپ نے وہاں سے سامان اٹھایا, چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے اس خطا کی بنا پر, کیونکہ یہ ایرر ججمنٹ ہی تھا نا, اس ایرر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اور وہ وہاں پہ اللہ کو پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تو بے عیب ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر ظلم کیا تو میں نے اپنے ساتھ کیا, لیکن یا اللہ تو بے عیب ہے. جب انہوں نے یہ, اب دیکھیں سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں دعائی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس دعا کے نتیجے میں مچھلی نے ان کو کنارے پہ ڈراپ کر دیا واپس. اللہ جو مصیبت آئی تھی وہ چلے گی. تو جب بھی آپ کی لائف میں کوئی مصیبت آتی ہے, اگر آپ توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی دور کر دیتا ہے. نوح علیہ السلام کوئی قوم کی طرف بھیجا گیا, انہوں نے 950 سال تک وہاں دعوت و تبلیغ کا ظلم و ندیم, سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے. شرک کرنے والی قوم تھی, اور ان کے ود سوا یعوق نصر وغیرہ کے خدا تھے, ان کو یہ عبادت کرتے تھے آئیڈلز دیکھ کے.
تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم لوگ توبہ کر لو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. یعنی تمہارے شرک اور کفر کے باوجود اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یعنی انسان تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان تو مشکلوں سے کسی کو معاف کرتا ہے, اور اگر معاف کر بھی دے تو بھلاتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی دوست کو آپ نے معاف کیا بھی ہو لیکن پھر کہیں آپ کو یاد آ جائے یار وہ یاد ہے سن 1945 میں تم نے مجھے یہ کہا تھا. وہ کہ یار وہ تو بڑی پرانی بات ہے. نہیں کیا تو صاحب مجھے یاد ہے بھائی, میں بھولتا نہیں ہوں. تم سچ ہو ذرا. کہتے یار ابھی تک تم دل میں لے کے بیٹھے ہو یار, تم نے تو خود کہا تھا میں تمہیں معاف کرتا ہوں. کہتے ہاں معاف میں کرتا ہوں, دل سے نہیں بھلا سکتا. تو اللہ کا سبحان اللہ یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نا پراپر ڈیلیٹ کر دیتا ہے, اریز کر دیتا ہے. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگر تم بھی توبہ کر لو یقیناً اللہ غفور ہی نہیں غفار ہے. غفار میں نا مبالغہ پایا جاتا ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, حد سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. نہ صرف کہ اللہ تجھے معاف کرے گا بلکہ کیا کرے گا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تمہارے اوپر آسمان سے رحمتوں کی بارشیں نازل کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہارے مال میں اضافہ ہوگا, ڈالر ملے گا تمہیں. آج تو ویسے بھی ڈالر بہت اوپر گیا ہوا ہے, تمہیں ڈالر ملے گا. توبہ کرنے سے ڈالر ملے گا. واللہ العظیم توبہ کرو اللہ تمہیں ڈالر دے گا. اور تمہارے بیٹوں میں اضافہ ہوگا, تمہیں اولاد عطا فرمائے گا, نیک و صالح اولاد دے گا. جن کو بھی ٹینشن ہے نا شادی نہیں ہو رہی, اللہ کہہ رہا ہے شادی تو دور کی بات ہے, تجھے بچے بھی دوں گا. اور بتاؤ کیا تمہیں چاہیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو معافی مانگ, تجھے نیک و صالح اولاد میں دوں گا. اولاد سے پہلے پری ریکوزٹ کیا ہے, شادی. تو شادی تو بائی ون گیٹ ون فری میں مل رہی ہے آپ کو, تو ٹینشن کیوں لیتے ہو. ابھی جو بیچارے پیار کی ناکامیوں سے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو توبہ کر, تو دیکھ تیری قسمت میں کیسے بدلتا ہوں. تجھے ڈالر بھی ملے گا, تیرے پہ رحمتوں کی بارشیں بھی ہوں گی, تجھے نیک و صالح اولاد بھی دوں گا. وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تجھے باغات عطا فرماؤں گا اور ان کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دوں. تجھے پلاٹ ملیں گے DHA میں, بیری ٹاؤن میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے باغات دوں گا. باغات اب سوچ لو, پتہ نہیں تجھے بیدیا روڈ پہ پلاٹ ملے گا تجھے. ادھر میں نے وہاں باغ دیکھے بڑے اچھے سے, میری نظر میں کچھ ایسے. تو بیدیا روڈ پہ یعنی اچھے اچھے پلاٹ ہوں گے, DHA میں ہوں گے, بیری ٹاؤن میں ہوں گے, ویلنسیا میں ہوں گے, اللہ خیر کرے کہاں پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے جنت نہیں دوں گا, جنات ملٹیپل باغ تجھے عطا فرماؤں گا, اور ان کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دوں گا کہ وہ بڑے زبردست قسم کے سرسبز و شاداب باغ ہوں گے. یہ کس وجہ سے ہوں گے, صرف ایک چیز سے, توبہ کرنے سے. یعنی ان ساری چیزوں کو اگر میں ایک لفظ میں سمیٹوں تو اسے خوشحالی کہتے ہیں کہ تو توبہ کرنے والا بن, تیری لائف میں خوشحالی میں لے کے آؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیری لائف میں پراسپیرٹی آ جائے گی, خوشحالی آ جائے گی. کیا کرنے سے, توبہ کرنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا, تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو. کسی بھی یعنی قرآن مجید کی ٹرانسلیشن میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا تقویٰ کے نیچے لکھا ہوگا پرہیزگاری. اب کس چیز سے پرہیز کر رہے ہیں آپ, چینی کھانے سے پرہیز کر رہے ہیں, گھی کھانے سے پرہیز کر رہے ہیں, کیا پرہیز ہو رہا ہے. یہ پرہیز ہے گناہوں سے پرہیز. یعنی تقویٰ اللہ کا ایسا خوف ہے جو آپ کو گناہوں سے پرہیز کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو تقویٰ اختیار کر, تو گناہوں کو چھوڑ, گناہوں سے پرہیز کر, تجھے مشکلوں سے میں نکالوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ میرا وعدہ نہیں ہے. میرا وعدہ 2 نمبر اور جھوٹا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ قرآن مجید میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا, جو بھی ہو, بڑے سے بڑا گنہگار ہو, آج تقویٰ اختیار کر لیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشکلوں سے تجھے میں نکالوں گا. اور صرف مشکلوں سے نہیں نکالوں گا, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, اور امام احمد بن حنبل ہیں. امام احمد بن حنبل جو ہے ایک دفعہ یعنی بزرگی کے ایج میں ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ذرا اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں نا, ان کی عادتیں بڑی اسٹیبل ہو جاتی ہیں, وہ بڑے سیٹ پیٹرن پہ چلتے ہیں. جو لوگ نوجوان ہوتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, صبح ادھر شام ادھر ادھر, یعنی وہ اسپونٹینیس پلان بنتے ہیں. چلو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بھجے کے پائے کھانے چلتے ہیں, وہ جو سارے اٹھے اور نکل گئے, جو چھوڑا بھجے کے پائے کھانے چلے گئے. چلو جی ایسا کرتے ہیں میاں جی کی دال کھاتے ہیں, چلو جی اٹھے بیٹھتے جی میاں والی پہنچ گئے. مطلب یہ ہوتا نا انسان کا. تو آپ یقین کریں, میں اپنے جب یونیورسٹی ڈیز میں تھا نا, میں لاہور آتا تھا پائے کھانے کے لیے. کوئی مقصد نہیں, پائے کھائے واپس چلے گئے. یعنی یہ ہوتا نہیں پتا رکتا ہے اتنا, کچھ بھی نہیں. پھر پتا چلا یہاں میکڈونلڈس کھلا,